علماء کو مولوی کہہ کے ان کی دینی خدمات کو لٹرلی گمراہی قرار دیتے ہیں۔ ساحل بھائی ہوں کوئی اور آدمی ہو، یہ غلط ہے، اس چیز کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کسی قرآن کی آیت کا حوالہ دیں تو کوشش کیا کریں کہ ایگزیکٹ دیں۔ اوپن مائک اب آپ سے سٹارٹ ہو گیا۔ کیا آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پاس انف سسٹم ہے؟ جی بالکل ہے۔ کس طرح ذرا؟ اگر آج اسلامی نظام حکومت آئے، کس کا اسلام آئے گا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آپ سچ بولیں، کیونکہ جان اور مال یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ انجینئر صاحب کو بہت موقع دے دیں گے کچھ کہنے کا۔ جہاں پہ موت آنی ہے وہیں پہ ہی آنی ہے، جہاں پہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تم نے کسی کی بات نہیں مانی، تم نے کہا خدا ہی مجھے اوپر لے کے جائے گا، خدا ہی مجھے بچائے گا، تو میں تو ایسے ہی لے کے آتا ہوں۔ ایسے تو نہیں ہمیں اسٹیٹمنٹ پاس کر دینی چاہیے کہ تو میں انجینئر صاحب کا بھی ذکر آیا۔ جب بھی بات ہوتی ہے اکثر آ جاتا ہے۔ خود بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص میرا نام لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ شیطان کا نام لیے بغیر بھی نہیں ہم رہ سکتے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہم اپنا سولوشنز، اپنی اسٹریٹجی، مطلب اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم پیش کریں۔ ہم علم دوست لوگوں کا یہ مذہب ہے، یہ دہشت گردوں کا نہیں ہے، یہ جہلا کا نہیں ہے کہ ہم نے 500,000 سائنٹسٹس، فلاسفرز پروڈیوس کر رہے ہیں 2035 تک انشاءاللہ۔ جو نیشنل انٹلیکٹ ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے۔ پاکستان میں یہ جو میڈیا میں حرام کاری ہے یہ ختم کرنی ہے۔ یونیورسٹیز میں جا کے ایک نئی تھاٹ لیڈنگ کرنی ہے جو ایتھیزم اور فیمنزم اور سیکولرزم، اس کے خلاف ریشنل کیسز بلڈ کرنے ہیں۔ کوئی گالی نہیں، بدتمیزی نہیں، یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں۔ 3 ہمارے مینڈیٹس ہیں ریوائوڈس کے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں، فیس ٹو فیس ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں، کوئی فلاسفی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسی چیز پہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، مجھ سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو۔ کہ اختلاف ہی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے لائیو 1 to 1۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے مناسب یہ لگا کہ براہ راست سوال کیے جائیں، تو میرا سوال پہلا جو نا ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے ہے۔ ان کی جو مختلف آراء ہیں اسلام کے بارے میں یا سائنس کے بارے میں، تو مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ تمام تراجم کو وہ غلط قرار دیتے ہیں، اور وہ علماء کو مولوی کہہ کے ان کی دینی خدمات کو لٹرلی گمراہی قرار دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ آپ نے کیا، آپ کے رائے میں ایسا کچھ آپ نے نظر سے گزرا ہے یا آپ نے دیکھا ان کی کیسی ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک آیت کی تشریح سمجھ آئی ہے، ترجمہ سمجھ آیا ہے، اور آپ نے آراء میں اصول کو یوز کرتے ہوئے، ایک کریٹیکل پارٹ ہے یہ، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی چیز کو ایڈ کر دیا ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ رویہ تو خیر ہماری جو 1400 سال کی اسٹیبلشڈ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ روایت کے طور پہ نہیں پایا جاتا۔ تو اب انہوں نے کہیں اسپیسیفکلی یہ بات کہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، باقی غلط ہے، اس سے تو میں واقف نہیں ہوں۔ لیکن اگر ساحل بھائی ہوں کوئی اور آدمی ہو، یہ غلط ہے، اس چیز کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا سر، ایک ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کا نا وہ ملغوبہ بناتے ہیں اور قرآن کی غلط تشریحات کرتے ہیں اور مبہم اور نامکمل گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے پورٹلز کو وہ باقاعدہ پراپر پروون سائنس کے طور پہ ایکسپریس کر رہے ہیں، جی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پورٹل ایک نظریہ ہے، کانسیپٹ ہے، یہ کہ تھیوری تک نہیں ہے، یہ نارمل ایک نظریہ ہے لوگوں کا۔ تو وہ جب قرآن کو اس میں وہ قرار دے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہے، اور اس کو کہتے ہیں یہ ہے ہی، ان کا اسپیشل یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ترجمہ صرف یہی ہے، باقی سب غلط ترجمے۔ پر اگر ایسا کہتے ہیں تو اوبیسلی اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک پورٹلز کا تعلق ہے، I think there is enough plausible material قرآن کے اندر کہ جس سے آپ پورٹلز کا ایک ہائپوتھسس کریٹ کر سکتے ہیں ایٹ بیسٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو مثال کے طور پہ قبر بذات خود اٹ سیمز لائک ایک پورٹل ہے کہ وہاں پہ جو
جہاں چل رہا ہے عالم برزخ جو ہے مثال کے طور پہ، اگر آپ کسی آدمی کو دفنا کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کی قبر کھولے تو آپ کو منظر تو نظر نہیں آ رہا نہیں۔ سو اٹ سیمز لائک دیر از اے پورٹل دیٹ ٹیکس اس ٹو اے ڈفرنٹ، اور وہ لوگ جن کو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پہ، وہ برزخ کا تو ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے. سو اٹ سیمز لائک اس کی ایک یہ انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. یا قرآن میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کے بارے میں کنفرمیشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن کئی تاریخی کتب میں ان کا نام آصف برقیہ بتایا جاتا ہے، کہ جو تخت بلقیس کو پلنگ چھپنے میں لے کے آئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اب کتاب کا علم مینشن کرنا جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک کوئی ایکسیسیبل نالج ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان سے بیونڈ ہو. تو اب انہوں نے، اگر کوئی آدمی یہ ہائپوتھسس فارمولیٹ کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے اسی جہاں کے اندر سرٹن وارم ہولز ہوں، پورٹلز ہوں، جن کو آپ ان لاز آف فزکس کو ڈی کوڈ کر سکیں، کہ جیسے پانی کے اندر انسان کا وزن نہیں ہوتا، خلا کے اندر وزن نہیں ہوتا، اس طرح سے آپ ان کو اگر سرٹن فزیکل لاز ہم ڈسکور کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے ہیوج سروس ٹو ہیومینٹی کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے. یہ ٹیلی پورٹ کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، شاید وہ بھی اس کا ایک فزیکل میکنزم یہی ہو کہ وی کین انٹر ان فرام ون سائڈ اینڈ ایمنیٹ فرام دی ادر سائڈ. کہ یہ تخیلات کی حد تک بڑی زبردست بات ہے. اس سے آپ ایک ہائپوتھسس کریٹ کر سکتے ہیں، بٹ ٹو انسسٹ کہ یہی ٹھیک تشریح ہے، جی، یہ تو سائنس میں بھی نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے. اور جو سر آپ نے مثال دی ہے نا آصف برقیہ کی، جی. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے. وہ کہتے ہیں جناب جب یہ لایا گیا تخت تو سلیمان، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ تم نے کیسے کیا، حالانکہ یہ قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس نے بتایا کہ میرے پاس قرآن کا علم ہے. یعنی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آصف برقیہ سے جو تخت لایا تھا، دیٹ واز شاکنگ فار میں نے می. نہیں دیکھی اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. اس لیے میں ویڈیو ساتھ اپنے لائے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ لگا سکتے ہیں. اچھا سر، پورٹل کے عنوان سے نا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں سورۃ المعارج، کیونکہ میں نے تھوڑا سا یہ بھی کوشش کی ہے لرن کرنے کی. وہ کہتے ہیں وہاں پورٹلز کا ذکر ہے. دیکھیں سر، Yeah. پورٹل ایک الگ کانسیپٹ ہے، اور سپیڈ کے ساتھ ٹریولنگ ود سپیڈ ایک الگ سبجیکٹ ہے. پورٹل اسپیڈ ٹریولنگ کو انیبل کر سکتے ہیں، نہیں سر، بٹ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. یہ بات آپ کی یہ دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو سورہ معارج میں، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں نا تو تمہارے ایک دن کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جو ایک دن میں وہ نیچے آتے ہیں، لیکن تمہارے لیے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اٹ مینس جو نارمل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان کی سپیڈ اتنی ہے، نہ کہ ہم اس کو یہ ٹرانسلیٹ کریں کہ جو پہلے آسمان پہ جاتے ہیں وہاں سے کوئی پورٹل کھلتا ہے اور وہ ان کی سپیڈ اچانک سے دوسری طرف بھیج دیتا ہے. میں اس پہ ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں. یہ بھی تو واقعات ملتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. دیٹس ویری ٹرو. اور تو سلامتی والی ہو جائے، دیٹس آلسو ویری ٹرو. لیکن ہمیشہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی، اب اگین اس میں بہت سی اسرائیلیات کی روایات بھی میں نہیں کر سکتا کہ رسی کٹ چکی تھی اللہ نے فرشتے. اب اللہ وہ فرشتہ تو خدا نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو مینز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اتنی برق رفتاری سے وہ نیچے آیا. تو کیا اس نے پورٹل یوز کیا؟ شور، اٹس اے پاسبلٹی. لیکن جب آپ اس کو پاسبلٹی سے سرٹنٹی کی حد میں لے جی، دیٹس the problem. دیٹس ویئر دی پرابلم. تو سر ایک ان کا کانسیپٹ یہ تھا، وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک آیت پڑھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آیت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا مطلب انہوں نے یہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ کرنا نہیں، کرانا ہے. اب تزکیہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، تسبیح ایک الگ سبجیکٹ ہے. اینڈ ہی وہ مکس اپ کر دیتے ہیں بہت سے کانسیپٹس کو اور ریئلائز نہیں کرتے. آئی تھنک یو ڈو انڈرسٹینڈ. فیملیئر نہیں ان کی اس بات سے کہ وہ، لیکن اس کانسیپٹ سے تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے نا کہ تسبیح کرنا ایک الگ کانسیپٹ ہے، ایک الگ چیز ہے، ایک الگ عمل ہے، اور تزکیہ ایک الگ عمل ہے. تسبیح کے عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اذکار ہیں مثال کے طور پہ، کہ وہ تزکیہ کو اچیو کرنے کے لیے مقصد ہو سکتا، طریقہ ہو سکتے ہیں، بٹ دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. وہ اس کا ٹول ہو سکتا ہے. آئی تھنک ان کا جو اوور آل جو ان کا پیغام ہے
کہ یہ جو ایک آئیڈیالوجیکل ڈویژن بنی ہوئی ہے تزکیہ نفس اور اقامت دین کی، کہ اور میں بھی اس چیز سے اتفاق رکھتا ہوں بائی دا وے کہ یہ ڈویژن ٹھیک نہیں ہے. جی آپ تزکیہ کرتے ہیں ٹو اچیو واٹ، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ہیز ٹو بی اقامت دین، جی، اور اگر اقامت دین نہیں ہے تو نفس کا تزکیہ تو ویسے نہیں ہو سکتا. کیونکہ سر تزکیہ کا ایک کانسیپٹ یہ بھی بنتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تو ان کو صرف پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل کر تزکیہ کرنے کا نہیں کہا، پریکٹیکلٹی کا کہا. انہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں داخل ہو کے جیسے اسٹڈی اگر آپ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مارکیٹ بنائی ہے. پریکٹیکلٹی بھی تزکیے کا پارٹ ہے. تو یہ تو ایک اسلامی کانسیپٹ میں تو نارمل چیز اس میں آپ ایک قدم آگے جائیں گے. مثال کے طور پر سورہ عصر میں جو اللہ عز و جل نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، ان کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو اٹ ول فیل لائک کہ 2 کا تعلق تزکیے کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق آپ کی بیونڈ تزکیہ جو کوشش ہے، کہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیا. اب ایمان لائے کہ آپ نے اللہ کو مان لیا ہے، غیب کو آپ نے مان لیا ہے، قیامت آنی ہے، فرشتے سارا ہمارے لیے غیب ہے لیکن ہم نے مان لیا ہے، اور نیک اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے. لیکن اس کے جو آگے جو 2 باتیں ہیں، جی حق اور اس کے ساتھ پھر صبر بھی ہے. کہ صبر آپ نے، اب صبر کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ صبر میں جو کوشش ہے وہ سسپینڈ تو نہیں ہو جاتی نا. صبر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوشش کے جاری رکھتے ہوئے نتیجے کا آپ نے انتظار کرنا ہے، سسٹینیبلٹی اس کی ہے. تو اگر صرف یہ نماز روزہ یہی چیزیں ہوتی تو آیت صورت میں 2 چیزوں کا ذکر ہو جانا ہوتا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں. یہ جو آگے تواصوا بالحق اور پھر وہ تواصوا بالصبر، 2 چیزیں آگے ہیں کہ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے اور صبر کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے آپ نے. ٹو می دیٹ سیمز لائک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز کے بیونڈ جانا ہے. آپ نے لا يستوي القاعدون من المہاجرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹھے رہنے والے مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے. تو جو پیچھے رہے تھے عبادات تو وہ بھی کر رہے تھے، عبادات کریں لیکن کوشش کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا. تو یہ بات درست ہے آپ کی. باقی محترم سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا اگر آپ کسی قرآن کی آیت کا حوالہ دیں تو کوشش کیا کریں کہ ایگزیکٹ دیں، کیونکہ خاصی احتیاط برتنی چاہیے. کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. جی اوپن مائک اب آپ سے سٹارٹ ہو گیا. نہیں پتہ ویسے دیکھیں کامن پرسن مسٹیک کین جی چلے تو مومنین ایک دوسرے پہ حق رکھتے ہیں، کیسی تصحیح. مجھے خوشی ہوگی. جی بالکل. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اسلامی نظام حکومت ہے کیا چیز؟ دیکھیں، جب کوئی بھی آپ ایک کولیکٹیو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں سرٹن حقوق اور فرائض کا ایک پیکیج آتا ہے. کوئی گروپ سسٹین ہی اس وقت کرتا ہے کہ جب حقوق اور فرائض کا ایک بیلنس ہو. ان حقوق اور فرائض کے اوپر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ حکومت ہے. تو جو اسلامی نظام حکومت ہے وہ اللہ عز و جل نے جتنے بھی نیچرل رائٹس اور نیچرل اوبلیگیشنز اور ڈیریویٹو رائٹس اور ڈیریویٹو اوبلیگیشنز کے بہت سے قدرتی حقوق ہوتے ہیں، لیکن بہت سے حقوق ہوتے ہیں کہ وہ قدرتی حقوق سے پھر ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. وہ بہت سے فرائض ایسے ہیں جو نیچرل ہیں، لیکن بہت سے فرائض ایسے ہوتے ہیں جو نیچرل فرائض کے اندر سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. ان کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے جو اوپر اتھارٹی ہے، اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سیکولر رائٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہ جو ڈیوائن ریگولیشن کے تحت آئے ہیں، شرعی حقوق، جو شرعی حقوق ہیں، شرعی فرائض ہیں. اب فطری آپ کہہ لیں کیونکہ شریعت کو ہم اس سے سیپریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ایک ریگولیشن ہے وہ جو اسلام کا نظام حکومت ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کیا آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پاس انف سسٹم ہے، یعنی حکومت میں اس کے پاس انف قانون ہیں اب تک اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے؟ جی بالکل ہے. کس طرح، ذرا مثال 1-2؟ کوئی آپ مثال دینا جہاں نہیں آپ کو لگتے تو میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں. اب اس وقت دیکھیے کہ مسئلہ ہمیں سب سے بڑا یہ آئے گا، آپ اس بات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اپنی گفتگو میں، کہ اگر آج اسلامی نظام حکومت آئے تو کس کا اسلام آئے گا؟ دوسرے لوگوں کے الفاظ میں مطلب کہ اب فرق ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مکاتب فکر ہیں، تو یہ چیز کس طرح مینیج ہوگی؟ بہت دفعہ ایڈریس کی جا چکی ہے. جی کہ دیکھیں، اسلام somehow لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہوتا ہے وہ ریاستی معاملہ ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. مثال کے طور پہ
آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہیں یہ سارے کے سارے کسی فکس سے لیے گئے ہیں؟ بالکل نہیں. کچھ ہیں بھی لیکن سارے نہیں لیے گئے، جی کیونکہ ریاست کے پاس اپنا ایک مجتہد ہونے کا سٹیٹس ہوتا ہے. ٹھیک. جو شریعت کی بات ہے وہ اکراس دا بورڈ سارے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو مثال کے طور پہ سود حرام ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے. جی تو جو اسلامی نظام ہے اس میں سود نہیں ہوگا اس کی اکانومی میں. ٹھیک. اسلام کا یہ اسٹیبلشڈ اصول ہے جسٹس کا کہ آپ سے ڈیلے نہیں کر سکتے، یہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اسلامی حکومت ایک نظام آئے گا تو اس کے اندر جو ہماری عدالتیں ہوں گی وہ ان قوانین کے تحت کام کریں گی، اسلامی قوانین کے تحت. اس پہ کسی کو اعتراض ہے؟ باقی نکاح میں ولی ہو ولی نہ ہو، بھئی آپ جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں ریاست تو آپ کو نہیں بتائے گی. آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق آپ شادی کر لیں. ٹھیک. آپ رفع یدین کرتے ہیں نہیں کرتے، ریاست تو نہیں آپ کو بتائے گی. جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں بھئی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، ریاست تو آپ کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتی ہے. ریاست یہ کہتی ہے کہ مجموعی طور پہ جو اسلامی قوانین ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے اکانومی میں، پولیٹکس میں، آپ کی سیاسی زندگی میں، آپ کی آئلی زندگی میں. ریاست کا اور شہری کا باہمی تعلق، اس کے اسلام نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیے ہوئے ہیں. اسلامی ریاست جو ہے کہ اسلامی حکومت ہے وہ ان چیزوں کو اچیو کرتی ہے. اگر یہی بات ہے تو جس طرح آپ نے فقہ کو پوری طرح انوالو نہیں کیا ریاست میں، اب کئی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر چوری کا قانون اگر بنے تو یہاں پر فقہا کی بہت مختلف آراء ہیں، تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں اختلاف آ گیا تو ہم قانون چوری کا اسلام کو چھوڑ کر خود سے یا باہر سے بنا لیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں. کیا 295C پہ ساری جو فقہ ہیں وہ ساری متفق ہیں؟ نہیں ہے. اجماع ہے اس پر. جی اجماع تو ہے. نہیں ہے اجماع. تو بہت سے لوگ ہیں وہ تو ایون حنفی فقہ کو یوز کرتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا سزائے موت نہیں ہے، لیکن ریاست نے بحیثیت مجتہد یہ قانون بنایا ہے، فقہ حنفی پہ فقہ مالکی پہ نہیں بنایا ہوا. ٹھیک. تو چوری کاٹنے کی سزا بھی ریاست کے پاس وہ لوگ ہوں گے، جو اسلامی سسٹم ہوگا وہ ایسا تو نہیں ہوگا کوئی بھی سیکولر ذہن کا آدمی اوپر جا کے قانون بنا. بھئی اس کے پاس وہ لوگ ہوں گے جو ایبل ہیں، کمپٹنٹ ہیں، ان کی رائے سے یہ فیصلے ہوں گے جو وہ بتاتے ہیں کہ چوری کی، اب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس میں تو کوئی دوبارہ نہیں ہے. جی بالکل. فرق کس چیز پہ ہے؟ کیفیت قطع ید میں ہے، کتنا کٹے گا. کتنا کٹے گا. جی جی. اور اس کے علاوہ کیا ہے اس کہ کے ریاست کے معاملات اس وقت کیسے چل رہے ہیں، جی قحط تو نہیں ہے، جی کتنی جو مال مسروقہ ہے اس کی ورث کتنی تھی، تعداد کتنی ہے، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. اتنا ہے. جی بالکل. ریاست ایک اسٹینڈرڈ ماڈل دے سکتی ہے، بات ختم. ٹھیک. کوئی ریاست کو آپ اس معاملے پہ آپ ریاست کو نہیں، اور نہ ہی فقہ ایبسلوٹ ہوتی ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. ایون شریعت کی میں جو ایبسلوٹ چیزیں ہیں وہی ایبسلوٹ ہیں. آپ نے پروگرام سے پہلے مجھے بتایا، آپ نے درس نظامی آپ نے جی کیا. بالکل. ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے جی کیا اس کے اندر عرف کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو عرف کے اندر کیا سارے ایبسلوٹس ہوتے ہیں؟ نہیں. یعنی کہ ایون شریعت میں بھی سارے ایبسلوٹس نہیں ہیں. جی شریعت آپ کو گائیڈنگ پرنسپلز دیتی ہے جس سے آپ نے ایک نظام ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک. اسے ہم باہر نہیں جا سکتے. تو اگر ریاست ان معاملات میں اتنی اس کے پاس فلیکسیبلٹی ہے تو ایک ہاتھ کاٹنے کے معاملے پہ کیا ریاست فلیکسیبل نہیں ہوگی؟ تو آپ کے نزدیک اسلامی ریاست میں صرف شریعت اتنی ہی ہوگی، اللہ ایک ہے، یا جو موٹے موٹے قوانین ہیں ان ڈیپتھ اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہوگا؟ اکانومی پوری کی پوری اسلامی ہوگی. ایوری ڈے رائٹ فرام بجٹ کی جنریشن سے لے کر جو چیز آدمی شام کے کھانے میں کھا رہا ہے یہ سب اکانومی کے اندر آتا ہے. ٹھیک. اتنی ڈیپ ہوگی کہ پوری اکانومی اسلامک ہوگی، ٹھیک ہے. پوری عدلیہ اسلامک ہوگی. ٹھیک ہے. میں بحثیت شہری میرا ریاست کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کی بیس اسلام پہ ہوگی. سر میں اپنی انپٹ دے سکتا ہوں؟ یہ شور سر مائک لے لیجیے آپ. سر عرض یہ ہے کہ جب اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے نا، جیسے بہت سے لوگ انجینئر صاحب بھی یا دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، یہ ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام ہمارے پاس نا آج ہی اچانک سے وارد ہوا ہے، اس سے پہلے اسلام تھا نہیں، کبھی عمل نہیں ہوا. ہمارے پاس 1400 سال کی تاریخ موجود ہے، اس میں چوریاں بھی ہوئیں، اس میں سارے جرم بھی ہوئے، ان کو سزائیں بھی دی گئیں، اس میں فیسیلیٹیشنز کے لاز بھی اویلیبل ہیں. مطلب اگر فرض کریں حنفی انداز کی حکومت آئی ہے ان کا بھی ہے، اگر کوئی شیعہ کسی نے ہولڈ لے لیا ان کے سٹائل کی بھی ہے. مطلب ہر انداز کا ایکسپیرینس ہمارے پاس موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوا میں چل رہے ہیں اور آج نیا ہے. ہمارے پاس جو بھی حکومت بنے گی اگر وہ شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم از کم 4 خلفاء تو ہمارے پاس متفق ہیں
کہ جن پہ ہم سب کا اجماع ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، تو ان کی ہسٹری بھی موجود ہے، ان کی سزائیں، ان کے قوانین، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی لمبی تاریخ موجود ہے کہ ہم نے 1920 میں خلافت ختم ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس پچھلے 14 سال موجود ہیں جس میں سے یہ سارے قوانین ایڈجسٹ کیے جاتے مختلف صورتوں میں یہ رہے ہیں. جی۔ درست بات ہے. جی، تو بیسک اعتراض ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں، ہمارے پاس فقہا کی آراء ہیں، تو کیا ہم ان سب کا ایک معجون سا بنا کر امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اب جب آپ فقہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بائی اینڈ لارج ریاست کسی ایک فقہ پہ باؤنڈ نہیں ہوتی، اور بائی اینڈ لارج فقہ جو ہوتا ہے یہ ذاتی معاملہ ہے، ریاستی معاملہ نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ریاست ریاستی معاملات میں کچھ چیزیں فقہ سے لے لے. مثال کے طور پہ کہ اسٹینڈرڈ ٹائپ پاکستان میں روزہ کھولنے کا کیا ہے اگر پاکستان ایک شرعی ریاست بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، فقہی طور پہ ہے کہ آپ سورج غروب ہونے کے کچھ منٹ بعد انتظار کر لیں، سورج غروب کر لیں. ان معاملات میں وہ کر سکتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ، ریاست کیا کسی کو کہے گی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اگر وہ حنفی فقہ فالو کرتا ہے تو ریاست اسے کہے گی کہ نہیں، تم نے رفع دین کرنا ہی کرنا ہے؟ ہم، یہ تو ریاست مدینہ نے بھی نہیں کیا. کوئی صحابہ رفع دین کرنے والے تھے، کچھ نہیں کرنے والے تھے. فقہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو اسلام کے اندر جو دین کی انٹرپریٹیشن آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک فقہ دوسری فقہ کو ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ کسی ایٹ لیسٹ اہل سنت کے کانٹیکس میں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ پوچھیں کسی حنفی بھائی سے کہ مالکی فقہ میں نکاح میں اگر کچھ ویریشن پائی جاتی ہے تو آپ کے ہاں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے ہاں نہیں ہے. اویلیبل ہے؟ کہیں گے نہیں اویلیبل. وہ کہتے ہیں مالکی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کرتے ہیں، بیکاز دے آل آر سورسڈ انٹو ون تھنگ. تو اس لیے ریاست کے معاملات میں آپ فقہ کے کبھی بھی نہ سوچا کریں. ٹھیک. ریاست کے اپنے معاملات ہیں، ان کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق فورن پالیسی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے. علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے، یہ ساری فقہ مانتی ہیں. جی. اب ریاست نے اس چیز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کہ مرد عورت کی تعلیم کا وہ ایسا انتظام کرے کہ جس سے شریعت کی جو حدود ہیں وہ پامال نہ ہوتی ہوں، اور یہ حکم بھی شریعت کا امپلیمنٹ ہو جائے، یعنی اختلاط بھی نہ ہو اور اس حکم سے انکار بھی نہ ہو. ریاست نے یہ کام کرنا ہے. اب اس پہ کون سی فقہ اعتراض کرے گی؟ مجھے جو یہ سمجھ آیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں بنیادی قوانین حکومت ان کو امپلیمنٹ کرے گی، باقی شخصی قوانین جو ہیں اسلام کے وہ اپنے اپنے مسلک یا اپنے اپنے نظریے کے مطابق لوگ ان پر عمل کریں گے. سر اس میں تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے. میں ایک بات سن رہا تھا آدمی کی، انہوں نے کہا کہ اب تو لوگ اتنا زیادہ ایک مسلک کے اندر رہتے ہوئے جی. ایک مسلک کے اندر رہتے ہوئے اتنی ڈفرینس ہے کہ بس پہ بکری چڑھاتے ہوئے اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ کے جن صاحب کو آپ مانتے ہیں انہوں نے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اور صاحب ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں، بکری چڑھا لیتے ہیں، جب بکری نیچے اتارنی ہو تو واپس اپنے پچھلے صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی کوئی اٹ سیلف کنسسٹنسی کے حوالے سے تو بڑی بات غیر مناسب ہے. لیکن کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے شرعی طور پہ؟ وی ڈونٹ تھنک سو. تو اس لیے جو فقہ کے معاملات ہیں، اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈاکومنٹڈ ڈفرینسز جو ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں. ٹھیک. ایون اس وقت جب خلیفہ حضرت عمر ہیں تو ان کا یعنی کہ جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ کسی انسان کی زندگی تک محدود نہیں ہوتا. یعنی کہ میرا اختلاف آج بھی امام غزالی سے ہو سکتا ہے، ٹھیک. حالانکہ میں ان کے عہد میں نہیں ہوں. اقبال اور غزالی کا اختلاف ہے کئی معاملات ٹھیک ہے. تو وہ جو اختلافات رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہے ہیں. ریاست کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، ریاست شریعت کو دیکھتی ہے، اس کے مطابق ایک فیصلہ کرتی ہے. ان موسٹ کیسز فقہ کا اسے تعلق نہیں ہے. ٹھیک. مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنے دور میں گھوڑے پہ ٹیکس لگا دیا. حضرت علی ہے، انہوں نے آ کے اپنے گھوڑے سے ٹیکس ختم کر دیا. ریاست یہ دیکھتی ہے کہ جو دین کی بیسٹ انٹرپریٹیشن ہے اس وقت، وہ دونوں کے پاس اپنی اپنی ریزنس ہیں. حضرت عمر کی ریزن ہے کہ آپ کے پاس گھوڑا، آپ کے پاس ایک آسٹ ہے نا، آسٹ پہ آپ ٹیکس دیں گے. حضرت علی کی ریزننگ یہ تھی کہ گھوڑا آسٹ اس وقت تک ہے جب تک آپ بزنس میں منافع کماتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بزنس میں لاس ہو گیا تو یہ آپ کا ایسٹ نہیں، لائبلٹی ہے، کیونکہ ایک تو لاس ہوا ہے، اس کو پہلے سے کھلانا بھی ہے، اوپر سے آپ ٹیکس بھی دیں تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب اس کی کوئی فکر ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے کوئی نہیں. اچھا، اگر اس سے اوپر حلال و حرام میں اختلاف ہو جائے، جس طرح آج کل کرپٹو ہے، تو دونوں طرف نظریات موجود ہیں،
شکریہ تو سر. اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست کا کردار کیا ہوگا؟ ریاست ایک فائنل اتھارٹی کے طور پہ فیصلہ کرے گی. پروسیس یہ ہے کہ علماء سے رابطہ کرے گی. پروسیس یہ ہے کہ وہ بات کرے گی سارے جو لوگ ہیں ان سے. لیکن اس نے ایک فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد یہ چیز ایسے ہوگی. اور اسی وجہ سے ریاست کے پاس جو مجتہد ہونے کا سٹیٹس ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ابہام ہو تو بات ختم ہو جائے. یہ تو ہمیں خلفائے راشدین کے دور سے ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں. اب وہ رہتی عمر کا چیپٹر آپ نے یقیناً اسلام میں پڑھا ہوگا. جو آپ اسلام پڑھ رہے تھے کتنی چیزیں جو حضرت عمر کے دور میں سٹارٹ ہوئی ہیں بحیثیت اول. جی بالکل. تو وہ اس لیے سٹارٹ ہوئی ہیں کہ جب زمانہ آگے بڑھتا ہے لوگوں کی انٹرپریٹیشنز چینج ہوتی ہیں, وہ نئی نئی چیزوں کو اسیوم کرتے ہیں زندگی میں, تو پھر آپ شریعت کو اس حوالے سے پھر آپ اپلائی کرتے ہیں, ری اپلائی کرتے ہیں, پھر ری اپلائی کرتے ہیں. تو ریاست اگر اس معاملے میں فیصلہ دے دیتی ہے کرپٹو کے حوالے سے کہ یہ ہمارا فائنل فیصلہ ہے, دیٹس دیٹ. اور اس کے پاس کمپٹنٹ علماء کی ایک کاؤنسل پیچھے ہے جو اس کو بتا رہی ہے کہ یہ چیز ایسے ہونے والی ہے, اور وہ سب اتفاق کر کے بتا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی دی اینڈ آف دا میٹر. سر دیکھیں ایک سب سے اہم چیز تھی, جی. قرآن ہماری زندگی میں نا سب سے اہم ہے. جی. تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف, چاہے لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جب اس نے اعراب لگائے, اس کے زمانے میں لگائے گئے, حکومت کو, کوئی بھی حکومت وقت ہو اسلامی, اللہ تعالیٰ نے اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ کسی بھی فکر کے کسی بھی پرسپیکٹیو سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں. جب حنفی سوچ کے حکومت ہوتی ہے وہ اس میں کرتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی مطلب وہ بات نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے اور وہ کرتے ہیں, اٹس نارمل تھنگ. جی بالکل, یہی رہا ہے ہمیشہ سے, اس میں تو کوئی. تو ورلڈ کو آپ ایکسپلین کیا کریں گے کہ اسلام کا مین ویژن کیا ہے, کہ الٹیمیٹ پکچر آف سکسیس جو ہے ٹو اچیو جسٹس. ہم کہ اسلامک یہ ایسٹرالوجی میں ہم جب بات کرتے ہیں امام مہدی کی کہ وہ آئیں گے, تو اس کے بعد ایک کامن فیچر بتایا جاتا ہے, وہ کیا ہے کہ دنیا میں عدل ہو جائے گا. تو اس کے ریزلٹ میں کیا آئے گا, کہ بینیفٹ کیا ملے گا ویژن پکچر کے ایٹ دی اینڈ, کہ عدل بھی قائم ہو جاتا ہے, اسلام ہر اللہ چیز کو اس کا جائز مقام مل جاتا ہے. یہ اس کی اچیومنٹ ہے. مینس کہ ناانصافی ختم ہو جائے گی, بے عدلی ختم ہو جائے گی. عدل اور انصاف میں بہت فرق ہوتا ہے. بیان کیجیے. جی بیان کیجیے. دیکھیں, انصاف نصف سے ہے نا. اب میں نے محنت کی بزنس میں, آپ نے محنت کی بزنس میں, ہم دونوں کو 50-50 مل گیا تو ٹھیک ہے, دونوں نے برابر محنت کی ہوئی تھی. لیکن آپ کی محنت 80% ہے, میری محنت 20% ہے, پھر بھی ہم دونوں کو نصف مل جائے تو انصاف تو ہو جائے گا, عدل نہیں ہوگا. عدل از دیٹ جسٹیفیکیشن جو فیئر اینڈ جسٹ جسٹیفیکیشن ہے, کہ اس جو میں بار بار کہتا ہوں کہ چیزوں کو اس کا جائز مقام. نصف ہمیشہ جائز مقام نہیں ہوا کرتا. یہ شاید سوشلسٹ سوچتے ہوں, مسلمان ایسا نہیں سوچتے. سر چونکہ آپ کا تعلق میرے علم کے مطابق سائیکالوجی سے بھی ہے, تو ذرا اس کے ریلیٹڈ میں ایک سوال آپ سے. اب علامہ اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, اور دوسری طرف تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. دوسری طرف ساقی امروہوی نے کہا کہ اس کا شعر کا دوسرا مصرع, اس آگہی نے تو پاگل بنا دیا ہے مجھے. اب ایک طرف اضطراب مانگا جا رہا ہے اور دوسری طرف آگہی سے بیزاری. اب آپ یہ ڈیفائن کیجئے, کیا اضطراب اور آگہی ڈپریشن کی دوسری صورتیں ہیں یا ان دونوں میں کوئی حد ہے؟ انسان کے لیے انٹلیکچوئل بیسس پہ سب سے بڑی سزا آگہی کا نہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جب کوئی سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سسٹم کی اچیومنٹ اس کے مطابق ہونی چاہیے نا. جو اپریٹس آپ نے بنایا ہے, تو مثال کے طور پہ آپ نے اگر ایک گاڑی بنائی ہے تو اٹ گاٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹیک یو فرام پلیس اے ٹو پلیس بی. پر اس کے لیے آپ راکٹ نہیں بنائیں گے, اوور کل ہو جائے گا نا وہ. آپ کے نزدیک آگہی کی ڈیفینیشن؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اندر کمپیوٹیشنل پاور ہے. یہ ایک ایسا بینگ ہے کہ یہ کوگنیٹو بینگ بھی ہے, یہ ایموشنل بینگ بھی ہے. تو اتنی سپر کریشن کے پاس آگہی نہ ہو, جبکہ آگہی بلٹ ان ہے جو کہ ریکوائر کرتی ہے, بنیاد ہے نا اس کی. تو ہزاروں سال سے بحث چلی آ رہی ہے
امپیریسسٹس اور ریشنلسٹس کی کہ جو نالج ہے یہ بلٹ ان ہے، آپ نالج کو اکوائر جی کیسے جی کر سکتے ہیں، تھرو ریزننگ، تھرو جی سوچ فکر، یا صرف آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن. تو اس کے سورسز پہ تو ڈفرینس ہے، لیکن اس پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ نالج اسینشیل ہے ہمارے لیے. بغیر نالج کے تو ہم انڈر پرفارم کرنے والے لوگ ہیں. جی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو ان کے جواب میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. تو علم کو بنیاد بنا کر فرشتوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا. امپورٹنٹ پارٹ اس کیس میں جو اسماء کا کہا گیا ہے نا، جی آئی ڈونٹ نو وائی یہ چیز میرے ذہن میں رہ گئی، حالانکہ چیزیں بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے بہت پہلے یہ چیز پڑھی تھی کسی جگہ پہ، اور کسی ایکڈیمک جرنل وغیرہ میں نہیں تھی، آرٹیکل، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، جی جس کی مثال میں لکھا ہوا تھا سبزیوں کے نام اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ بتا جب کلہا آ گیا تو پھر ہو گیا سارا معاملہ. دیے. اگر آپ بڑے علماء کے پاس جائیں کلاسیکل، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نام باڈی آف نالج کو انکمپس کرتا ہے. جو آپ کہہ دیتے ہیں نا فزکس، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کس چیز کی بات کریں، آپ نے محض ایک نام لیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بایولوجی، آپ کہتے ہیں نکاح، آپ کہتے ہیں لاہور، تو آپ کو باقی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی تو آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے، سکھا دیے گئے، مطلب کہ وہ سارے کا سارا باڈی آف نالج آدم علیہ السلام کو دے کر جی جی پھر ان کی اولاد میں بکھیر دیا گیا. جی بالکل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان صرف نام رٹا دیے گئے تھے جی جی اور نام رٹا دیے تو کسی ایک زبان میں رٹائے ہوں گے نا بھائی. جی بالکل. علم جو ہے، اور جس مرضی نالج زبان میں آپ کر لیں، وہ علم ہی رہتا ہے. جی بالکل. تو علم تو اسینشیل ہے فور اس. جی. دیر از نو، باقی وہ کسی کو اضطراب اگر آگہی سے ہوتا ہے تو ان کے کوئی سبجیکٹو بات ہوتی ہے. انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ اگنورینس از اے بلیس، کہ جو لا علمی ہے وہ ایک نعمت ہے. دیٹس ٹرو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کو نہ پتہ چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ آپ کو کچھ بھی نہ پتہ چلے. ٹھیک کچھ درد کے دروازے ایسے ہیں جو آپ خود پہ آپ نہیں کھولنا چاہتے، کچھ ٹھیک. تکلیف، کچھ کرب کے ایسے مراحل ہیں ان سے آپ نہیں گزرنا چاہتے. آگہی وہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ایک انسان کا ذاتی تجربہ ہے. ٹھیک. لیکن کتنی کمال کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ آگہی نہیں ہونی چاہیے، آگہی کے حوالے سے کتنی بڑی آگہی ہے کہ یہ آگہی میرے پاس آ گئی تو مجھے کرب میں مبتلا کرے گی. ٹھیک. So this itself is the acknowledgement of knowledge, not otherwise. ایک تھنگ آپ ذرا اسلامک موریلٹی کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ سبجیکٹیو ہے یا اوبجیکٹیو. Islamic morality, we need to differentiate between morals and morality. پہلی بات جو fundamental question ہے. Morals objective ہیں، morality بذات خود اسلام میں objective ہے، لیکن اس کے کچھ ڈیریویٹیو آسپیکٹس ایسے ہیں جو سبجیکٹو ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر تو مثال کے طور پہ ایک فطری اخلاقیات ہیں، ایک آپ کے کلچر میں آتی ہیں. ٹھیک. تو کسی کلچر میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے، جیسے اسلام میں بتایا کہ بزرگوں کی آپ نے عزت کرنی ہے، اس پہ حدیث بھی ہیں، اسلام بڑا کلیئر ہے. اس عزت کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی یہ سبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کسی بزرگ کو گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے ملیں گے، کچھ جھک کے ملیں گے، کچھ کہیں گے یار اسلام تو یہ نہیں کہتا، بس میرے عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے ادب سے ایسے ہاتھ ملاؤں کروں. تو اس صورت ڈفرینسز کہنے آپ کیفیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو بیسک موریلٹی ہے وہ اوبجیکٹیو ہے. اب جس طرح جھوٹ ہے کہ ناجائز ہے، ریپ ہے، قتل ہے، جی. افواہ ہے، سارا. لیکن کئی مواقع پر جھوٹ کی گنجائش بھی رکھی گئی، جنگ وغیرہ میں، صلح کروانے وغیرہ میں. تو پھر یہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ گیا آبجیکٹیو سے. یہ بڑی سٹل ٹیکنیکلٹی ہے اور بہت کم لوگ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کسی کو نہیں پتا کیونکہ دیٹ وڈ امپلائی کہ صرف مجھے ہی پتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں جی جی. کہ ایکسیپشن ہوتی ہی آبجیکٹیو چیز میں ہے. ہاؤ. اگر ایک ریلیٹیو چیز ہے تو اس میں ایکسیپشن کیسے؟ تو مثال کے طور پہ یہ ریلیٹیو ہے ٹو آور چوائس کہ آپ کس رنگ کے کپڑے پہنے. آپ نے ایک پیلے رنگ کے کپڑے پہنے، میرے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے، وہ دیٹس اپ ٹو اس. ٹھیک. اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن رول اگر یہ ہے کہ سب نے پیلے رنگ کے کپڑے پہننے ہیں
اور کوئی کسی وجہ سے اگر سرٹن سرکمسٹانسز میں نہیں پہن سکتا تو ایکسیپشن اس کو دی جائے گی، کیونکہ رول یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ایک طرح کا ٹھیک ایک چیز ہے ہی ریلیٹیو، تو اس میں تو ایکسیپشن نہیں ہوگی۔ ٹھیک تو دا ویری فیکٹ کہ آپ کو کہیں کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی جھوٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ صاف الٹی بات ہی الٹی کر دیں، جی کہ آپ واقعے کی تشریح اس طرح سے کریں کہ وہ فیکچولی انیکوریٹ نہ ہو، لیکن اس جی وقت کسی ایک پارٹی کو کی فیلنگز کو سویچ کر رہی ہو۔ ٹھیک تو آپ کو اس کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ عام طور پہ آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل تو مرڈر میں بھی ایکسیپشن، ایون آپ دیکھیں کہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس جو کہ گرینڈ فادر ہے سارے ہیومن رائٹس ماڈل کا، اس کے آرٹیکل 2 میں ہے رائٹ ٹو لائف، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے لیکن اپنے دفاع میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اف اٹ گوز ٹو دا اسٹیج کہ جہاں پہ آپ ہیں یا وہ ہے تو آپ اس کی جان آپ لے لیں، لیکن اگر یہ ایبسولوٹ نہ ہو تو بندہ ویسے ہی کہہ دینا کہ یار قتل کرنا کون سی بری بات ہے، میں جی نے کر دی، کر دی، ریلیٹیو ٹو می، آئی تھاٹ اٹ واز اے گڈ تھنگ۔ کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آپ سچ بولیں، کیونکہ جان اور مال یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں، بلکہ ہر چیز اللہ کے دائرہ اختیار میں۔ آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے سچ بولیں اس جگہ۔ میرے جواب سے نا آپ انجینئر صاحب کو بہت موقع دے دیں گے کچھ کہنے کا۔ دیکھیں یہ لیئرز ہیں جی، لوگ چاہتے ہیں، یہ تو کنٹینٹ ہے۔ دیکھیں یہ لیئرز ہیں، دین کے اندر ایک ایبسلوٹ پرائمری چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے، جیسے نماز کے فرائض ہیں نا، آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، پھر نوافل ہیں دیٹس آپشنل۔ تو اس میں جو ہمارے روحانیت والے بھائی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے کہ شریعت یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، 97 اپنے پاس رکھیں۔ طریقت یہ ہے کہ 2.5 اپنے پاس رکھیں، 97 دے دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ 100 کا 100 دے دیں۔ Now does Islam require you to do so? No. اسلام کی ریکوائرمنٹ 2.5% کی ہے، اس کے اوپر کی نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ فرض بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مجھ پہ زیادہ فرض ہو گئی ہے، نہیں، وہ بھی آپشنل ہے، آپ کوئی اور دے رہے ہیں، وہ ایک صدقات میں ایک اور چیز ہے۔ تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ سرٹن سرکمسٹانسز میں آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ تو بھوک آپ کو اتنی لگی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور کھانا نہیں ہے تو آپ حرام کھائیں، لیکن وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، بھوک کے لیے ہے۔ تو اب اس کی ایک اور آپ کو میں ڈفرنٹ طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن بتاتا ہوں، جو میری نہیں ہے، اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ پھر ایمان کے اوپر بھی تو آ جاتا ہے نا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر مجھے روایت ٹھیک ذہن میں آ رہی ہے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم قصر نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم پڑھ سکتے ہیں پوری نماز یا پھر ہم پوری نہ پڑھ لیا کریں، تو انہوں نے جواب دیا، اور اگین میں تھوڑا سا میں ریلکٹنٹ ہوں کہ شاید روایت آگے پیچھے ہو لیکن مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا، ہے یہ روایت۔ تو انہوں نے کہا بھی اللہ کا تحفہ ہے، آپ لے لیں۔ اب ایک انسان کہ یار مجھ میں طاقت ہے، یا آج کل گاڑیاں ہیں، آج کل تو اس طرح سفر کی وہ مشقتیں نہیں ہیں جو پہلے ہوتی تھیں، اللہ نے آپ کو ایکسیپشن دی ہے نا، تحفہ دیا ہے۔ تو کیا یہ ایک لطیف جذبہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے تحفے کو استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے حکم کے اندر آپ کو ایکسیپشن دے دی ہے کہ ان سرٹن سرکمسٹانسز تم یہ چیزیں اویل کر سکتے ہو۔ تو شریعت وہ تو نہیں ہے نا جو میں نے بنائی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا، یہ اجازتیں بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو isn't that such a beautiful emotion کہ میں اگر ایکسیپشن بھی لے رہا ہوں اس میں تو اللہ کی دی لے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کھڑی ہے میں نے۔ What would we want؟ لیکن ایمان تو کنیکٹ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی تو 100 دے دینا، 75% ختم دے ہو رہا نا، ہے، پھر اگر اس کوئی- لیول پہ آپ نے جانا ہے تو جی تو ایمان کے اوپر تو آئے گا نا یہ چیز، کہ مطلب جیسے ہاتھ سے ایمان روکیں۔ کے اوپر اس وقت آئے گا جب آپ یہ کہیں کہ میں نے جس دن مچھلیاں دریا سے منع کیا گیا ہے تو میں ساتھ نہریں نکال لوں، یہ ایمان کے اوپر آ جائے گا۔ ایمان کے اوپر اس وقت نہیں آئے گا جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نہر نکالنا تمہارے لیے رکھی ہے، تو تو اللہ کی دی ہوئی نہر ہے نا، تو ایمان کے اوپر تو نہ آیا یہ۔ اجازت دی ہوئی ہے، جی جی، مینس کہ مطلب جان پہ آئے، فرض نہیں کیا ہوا وہاں پہ کہ اگر آپ کے مطلب ایسے ٹائم پہ جھوٹ بولنا جو ہے، اگر کسی کا ایمان مطلب اللہ کے اوپر اتنا اسٹرانگ ہے تو وہ سچ بول سکتا ہے ایسے ٹائم پہ بھی، کیونکہ اگر ہمارا یہی ایمان ہے اللہ کے اوپر کہ
زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. فائن ٹھیک. جہاں پہ disagree with you. جہاں پہ موت آنی ہے وہیں پہ ہی آنی ہے جہاں پہ اللہ نے دیکھیں، لکھا ہوا ہے. یہ ساری دنیا اگر انہی اصولوں پہ چلے تو یہی تو پھر دنیا جنت ہے نا، پھر تو بات ختم ہو گئی. لیکن اس دنیا کا نظام جو ہے یہ، چونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے اور اگلے لمحے آپ کے لیے وہ ہو جاتی ہے. وہ سہولتیں تو اگلے جہاں کی ہیں، اس جہاں کی تو نہیں ہیں، اور اگلے جہاں میں بھی جو جنت کی ہیں. یہ تو عالم اسباب ہے، اس کے اندر آپ نے رول ماڈل بھی بننا ہے. سب کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. انبیاء اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رول ماڈل بنے ہیں کہ ساری مصیبتیں مشکلیں برداشت کیوں کی ہیں، کہ قیامت تک جو آخری امتی ہے اس کے لیے بھی یہ ایکسکیوز نہ رہے کہ وہ تو نبی تھے، ان کے پاس ایکس وائی زیڈ سہولتیں تھیں، اس لیے وہ کر کے ہم نہیں کر سکے. تو آپ کو اگر اس طرح کی اجازت دی گئی، اب جیسے ایک واقعہ ہے، آگے ہم 295 سی وغیرہ کی بات کر رہے تھے. حضرت یاسر غالباً، اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے، رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی تھی. جی، بیٹے ان کے بیٹے نے کی تھی. یہ والدہ اور والد کو ہاں، ان کو بھی پکڑا ہوا تھا حضرت صفیہ، اور ان کو بھی اتنا ٹارچر کر رہے تھے. اور یہ معافی مانگنے جب گئے تو کیا اللہ نے مائنڈ کیا تھا؟ ناٹ ایوری ون از ایٹ دا سیم لیول. اخلاقی طور پہ یہ ریکوائر کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ ہوں، لیکن اللہ کا یہ بہت کرم ہے کہ جو اس کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں کہ تم بغاوت نہ کرو، تم کیپچولیٹ ہو جاؤ، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن تمہیں پتہ ہے حق کیا، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. اللہ نے یہاں تک آپ کو آپشن دے دیا ہے کہ دل سے اس طرف نہ چلے جانا. حرام اگر کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اس کو حرام ہی سمجھ کے کھانا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی ہے. اب ایک آدمی کہے کہ یار زندگی موت اللہ نے دی ہوئی ہے، میرے سامنے اب حرام گوشت پڑا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، یہ مجھے مل رہا ہے، میرا تو اللہ پہ ایمان ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا. عالمی اسباب ہے نا بھائی، اسباب، یہ چیز ذہن میں رکھیں. وہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ عیسائیوں کا لطیفہ ہے پادری صاحب کے حوالے سے، جو گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا. نہیں سنی آپ نے؟ میں مختصراً محض کر دیتا ہوں. گاؤں میں سیلاب آ گیا، لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کر دی. پادری صاحب سے کہا کہ فادر آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں گاڈ از ود می، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری. وہ اب سیلاب تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا، گاڑیاں شڑیاں اب جا رہی ہیں. لوگوں نے پھر آفر کی، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یار، میں خدا میرے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو. تھوڑی دیر کے بعد گاؤں خالی ہونا شروع ہو گیا. میں بڑا تیز آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب وہ جو لوگ وہ ربر پلاسٹک کی کشتیاں وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، اس نے دیکھا پادری صاحب کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فادر آئیے، آپ کشتی روکتے ہیں آپ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، خدا ہے میرے ساتھ. اتنی دیر میں پانی اور زیادہ آ گیا. اب کرتے 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 یہ بات چلی گئی کہ یہ چھت پہ چلے گئے. چرچ کافی بڑا ہوتا ہے، اس کے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ نے ریسکیو والے لوگ بھیجے، وہ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی پیچھے رہ تو نہیں گیا. تو انہوں نے دیکھا چرچ کے اوپر ایک صاحب کھڑے ہیں، اوپر سے دیکھا پادری صاحب ہیں. انہوں نے وہ جو رسی والی لکڑی سیڑھی ہوتی ہے رسی والی، وہ نیچے کی کہ آپ آ جائیے. انہوں نے کہا خدا میرے ساتھ ہے. وہ بھی چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پانی اور زیادہ ہوا، یہ ڈوب گئے. ڈوبنے کے بعد جب خدا سے ملاقات ہوئی تو پادری نے کہا کہ خدا تو نے میرا دل توڑا ہے، مجھے کس کس نے سہولت نہیں دی، کس کس نے مدد کی آفر نہیں کی، لیکن میں نے تیرے آسرے پہ کسی کی میں نے مدد قبول نہیں کی، اور آخر کار یہ میرا انجام ہوا. تو خدا نے کہا بے وقوف آدمی، پہلے میں نے لوگوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ تم پیدل چلے جاؤ، پھر میں نے گاڑیوں کے ذریعے کی، پھر میں نے کشتیوں کے ذریعے کی، پھر میں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی. تم نے کسی کی بات نہیں مانی، تم نے کہا خدا ہی مجھے اوپر لے کے جائے گا، خدا ہی مجھے بچائے گا، تو میں تو ایسے ہی لے کے آتا ہوں. عالم اسباب کو ڈینائی کرنا ہے تم نے اگر تو پھر چلیں، یہ پیچھے ویسے یہ مثال ہے، یہ ریئل ہے یہ بات، کہ مینس کہ اب ہم ایک چیز کے اوپر اس طرح تو بہت سی پھر باتیں ہوں گی کہ جس کے پیچھے ہم ڈرائیو کر لیں کوئی بھی رزلٹ. محاورے ہیں نا، یہ بنتے ہیں بتانے کے لیے کہ عالمی اسباب ہیں. ڈاؤن کوٹ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ عیسائیوں نے خود لطیفہ بنایا ہوا ہے. میں تو اسے آپ کو عالمی اسباب کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہیں دنیا میں، دے آر امپورٹنٹ. آپ نے یہ بات سنا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس طرح یہ ہو گئی معاملہ کہ اس نے اسباب کو ڈینائی کیا، اور اللہ نے کہا کہ تجھے اسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی اسباب کو ڈینائی کرنا جائز ہوتا ہے.
कभी कभी बिल्कुल जिस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर ने चटाई के निशानात देखे तो अर्ज़ किया कैसरो किसरा वाले तो किस तरह रह रहे हैं आसाइश में, तो आपने फरमाया मैंने आखिरत इख्तियार की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मेरे ख़्याल से ये सबक मिलता है कि But then on the other hand, फरिश्ते ने ही ऑफर किया था ना कि मैं ये ताइफ के पहाड़ उल्टे सीधे कर देता हूँ, जी आप यकीन करें वो हो जाते, जहाँ जहाँ खबर पहुंचती सबने मुसलमान हो जाना था। जी पर आपने क्या चूज किया? हिजरत, जहाद, सिस्टम डेवलपमेंट, असबाब को यूज करते हुए सिस्टम डेवलप किए। नहीं, इससे बरक्स भी तो हो सकता था कि आप कह रहे हैं कि सबने मुसलमान हो जाना था, हम्म, तो ऐसे तो नहीं हमें स्टेटमेंट पास कर देनी चाहिए क्यों? कि कैसे कि किसने बिलीव करना था जो चांद को देखकर Yeah. ईमान नहीं लाए, No, that's fair argument. तो क्या वो सारे ईमान ले आते? ये फेयर आर्गूमेंट। चलिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों की अक्सरियत ईमान ले जाती। मेरा नहीं ख्याल, वो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते फिर हैं, अब लेकिन एक हाँ स्पेकुलेशन की बात है, इस पे हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसमें सिर्फ रूहानी ताकत ही होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज कर सकते थे, डेली बेसिस पे कर सकते थे, अगर इस तरह से लोगों को मुसलमान करना होता। लेकिन इट रिक्वायर्ड एन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट, क्योंकि ये एफर्ट उम्मतियों के लिए है, तो उम्मतियों के पास तो वो सहूलत नहीं होनी थी ना, तो इसलिए जो असबाब है उनको हम डिनाई नहीं करते। बिल्कुल लोगों का टेस्ट भी था। अच्छा सर, गुफ्तगू में इंजीनियर साहब का भी जिक्र आया, तो मुझे ऐसा पता लगता नहीं है मेरे साथ जब भी बात होती है अक्सर आ जाता है। हालांकि वो खुद भी कहते हैं कि कोई शख्स मेरा नाम लिए बगैर रह नहीं सकता। और ये कोई इतना अच्छा आर्गूमेंट नहीं है। शैतान का नाम लिए बगैर भी नहीं हम रह सकते। मैंने उनकी डेफिनेटली ह्यूमन साइकी है। तो अच्छा सर, एक मुझे यूं लगता है कि अमूमी तौर पे ना, जब इंजीनियर साहब को हम उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं तो अमूमन लोगों ने उनकी साइकोलॉजी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस प्रॉपरली स्टडी नहीं की हुई। इस वजह से वो थोड़ा डिफेंसिव हम ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ है कि जो अमूमन लोगों को पता है कि इंजीनियर साहब अहले सुन्नत की तमाम किताबों का ज़िक्र भी करते हैं और तनकीद भी करते हैं अहादीस तक पर, लेकिन वो अहले तशरीह की कुतुब अरबा जो है उसको डिस्कस नहीं करते, या जो उनसे compete करने वाले लोग हैं वो उनको ये नहीं पूछते कि भाई ये जो कुतुब अरबा हैं, हैव यू स्टडीड दीज बुक्स, डू यू नो व्हाट आर इन दीज बुक्स, उनकी क्या लेवल है नॉलेज का। हम हदीस जिसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल सर, हम अहले सुन्नत मुसलमान जिसको हदीस कहते हैं, हमारा मतलब होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की हुई बात, उसका सबूत हम तक जो पहुँचे, हम उसे हदीस रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस कहते हैं। जबकि कुतुब अरबा में जो अहादीस जिनको वो हदीस कहते हैं, वो ज़्यादातर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम या इमाम बाकर के हवाले से हैं। सर इस पे कोई तबसरा नहीं करता, ये वो टेरिटरी है जो मेरी है नहीं। अलबत्ता मैं इंजीनियर साहब के एक बात कह सकता हूँ कि प्रोबेबली, अगेन दिस इज माय रीडिंग, मैं उसमें गलत, आई लाइक टू डिफेंड हिम ऑन द प्रेमिस के चूंकि उन्होंने मनहज अहले सुन्नत को अपने लिए चूज़ किया है, तो वो ज़्यादा उसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप उससे कितने दूर हैं, जिस पे मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। शायद ये वजह हो, लेकिन चूंकि मैं उनकी इस तरह की किसी बात पे मेरा कोई तबसरा नहीं होता, मेरे उनसे दो प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स हैं। एक जो वो कादियानियत के लिए स्पेस बना देते हैं और दूसरे जो सेकुलरिज्म के लिए बना देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी वो जो बातें करते हैं वो मेरी फील्ड नहीं है, उसमें उनसे मैं समझता हूँ कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल इख्तलाफ देखना है, मुफ्ती राशिद साहब ने किया है, जी, मौलाना इमरान सफदर साहब ने किया है, कर रहे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। जी, बाकी इसका मसालिक में भी सॉरी इस वक्त नाम मेरे जहन में दो एक नहीं आ रहे, उन्होंने किया है। ये मैं वो लोग हैं कि जिन्होंने रेफरेंसेस के साथ बात की है, बाकी ये एग्जांपल के तौर में कह रहा हूँ, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है, वो जिस मामले में ज़्यादा माहिर हैं वो आप बेहतर बात कर सकते हैं। एक लाइटर मोड में, जैसे आपका एक मैं दोस्तों को भी एक्सप्रेस कर रहा था, मैंने आपको महरम मोई ज़बान, उनके साथ आपका एक
ہوا معاملہ، اس میں کچھ چیزیں ایسی جب وہ آپ نے اس کا بات کا بھی اپنا تجزیہ بھی دیا اور ذکر میں نے وہ بھی سارا دیکھا سنا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں مطلب بہت عمومی لیول کی تھیں جو مس ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک اہم ایسپیکٹ جو اٹھایا، انہوں نے کہا جی 1940 میں جو قرارداد پاکستان ہے وہ پتہ ہے کس نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی علامہ اقبال نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک انگلش اخبار میں اس کا انکار بھی کر دیا۔ تو ان کو میرے خیال میں تھوڑی سی اگر ہم زیادہ بہتر رپلائی یہ تھی، اور آپ اس وقت اگر نہیں یاد آیا تو بعد میں بتانے کی ضرورت تھی کہ جناب 1938 میں وہ فوت ہو چکے ہیں، آپ نے 40 میں کہاں زندہ کیا اور کہاں ان کے رپلائی کا آ گیا۔ ٹیک فیڈ بیک آن بورڈ۔ میرے خیال میں ان کو خود بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ میں، اچھا یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ بات انہوں نے کی تو میں نے نوٹ بنایا تھا اس کا، لیکن جب میری رسپانس کی باری ہے تو اس میں باقی چیزوں میں ٹائم اتنا لگ گیا اور یہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی۔ بٹ آئی تھنک ان کا جو پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ یہ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اقبال از رانگلی کریڈیٹڈ فار کنسیونگ دی آئیڈیا آف پاکستان۔ باقی وہ ٹائم لائن چلے لائیو بات کرتے ہوئے وہ سہولت نہیں ہوتی، تو ہم ان کو یہ مارجن دے دیتے ہیں کہ شاید وہ قرارداد پاکستان کی بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں، کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے وہ تو آئی تھنک ایڈریس ہو گیا تھا کہ اقبال از رائٹلی کریڈیٹڈ فار دیٹ۔ سر اس طبقے کی حالت یہ ہے کہ جس طرح یہ بات گھماتے ہیں، اکبر الہ آبادی نے کہا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، پوچھا اکبر ہے آدمی کیسا، ہنس کے بولے وہ آدمی ہی نہیں۔ تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ یار اکبر واز اے ویری کریٹیکل مین۔ ان کی باقی شاعری بھی اگر آپ دیکھیں بالکل بہت ہی شارپ کریٹیک ہے ان کی۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے یونیورسٹیز کے حوالے سے، تو بھی گریجویٹ ہے میں بھی گریجویٹ، علمی مباحثے ہوں ذرا پاس آ کے لیٹ، تو دیکھ لیں کتنی سچی اور کھری بات ہے۔ وہ پتہ نہیں ایسا بھی تھا کہ پوچھا کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، یہ کہنے لگی کہ عقل کی مردوں پہ پڑ گیا، عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کچھ دو ایک شعر ان کے بہت غیر پارلیمانی الفاظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ان کا انداز خاصا جو ہے وہ جی جی تکلیف دینے والا ہے لوگوں کو۔ شعر حضرات کنکلوڈ کریں اس معاملے کو۔ ڈو یو وانٹ؟ ہاں ایک کوشچن کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہم اپنا سلوشنز، اپنی اسٹریٹجی، مطلب اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم پیش کریں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے کرنٹ جو ہیں یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے ٹاسک ہیں اس ویک کے یا اس منتھ کے، مطلب پریکٹیکل مائل سٹونز کیوں نہیں ہم دکھاتے لوگوں کو کہ ہم یہ ہمارا روڈ میپ ہے۔ آئی کین اونلی اسپیک فار مائی سیلف، میں آپ کو اپنے حصے کی بات بتا سکتا ہوں۔ ہم علم دوست لوگوں کا یہ مذہب ہے، یہ دہشت گردوں کا نہیں ہے، یہ جہلا کا نہیں ہے۔ تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 500,000 سائنٹسٹس، فلاسفرز پروڈیوس کر رہے ہیں 2035 تک انشاءاللہ۔ جو نیشنل انٹلیکٹ ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے۔ ہم نے پاکستان میں یہ جو میڈیا میں حرام کاری ہے یہ ختم کرنی ہے۔ ہم نے پاکستان میں یونیورسٹیز میں جا کے ایک نئی تھاٹ لیڈنگ کرنی ہے جو ایتھیزم اور فیمنزم اور سیکولرزم، اس کے خلاف ریشنل کیسز بلڈ کرنے ہیں۔ ریشنل کیسز بلڈ کرنے ہیں مینز کوئی گالی نہیں، بدتمیزی نہیں۔ یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، 3 ہمارے مینڈیٹس ہیں ریوائولسٹ کے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان، ابھی آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، یونیورسٹی میں میرا کام آنا جانا ہے، پر اکراس پاکستان ایٹ لیسٹ 3 صوبوں میں الحمدللہ اللہ نے ریچ بھی دی، لوگ بھی ساتھ کھڑے کیے۔ سائنس وہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے، سائنٹسٹ پروڈیوس کرنا، ایسے سائنٹسٹ کہ جو ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں فرق نہ کرتے ہوں، جن کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہمیں اچھا سائنسدان بننے کے لیے اسلام پہ کمپرومائز کرنا ہوگا، بلکہ غزالین ایرا کے سائنسدان ہوں، پوسٹ غزالین ایرا کے سائنس، ایون پری غزالین ایرا کے سائنسدان ہوں کہ جو فقہ بھی جانتے تھے، سائنس بھی جانتے تھے، علم حدیث بھی جانتے تھے، کیمسٹری بھی جانتے تھے، اس طرح کے اس ذہن کے لوگ ہوں۔ میں اپنی بات کر سکتا ہوں سر کہ ہم ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، باقی جتنے حضرات ہیں تو مطلب اسی میں ہی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم پروگریس اپنی شیئر کیوں نہیں کرتے، کہ ہم اپنی پروگریس جو ہے، اپنے پروجیکٹس جو ہیں
وہ عوام کے لیے ہم کیوں نہیں ہم شیئر کرتے کہ ہمارے یہاں ہم باتیں تو کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے سوال کو اس طرح سے ریفریز کیا جائے کہ آپ کی ان باتوں کا مجھے کیوں نہیں پتا تھا. نہیں That would be more کہ appropriate. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ورکنگ اپنی کر رہے ہیں نا وہ ہم سوشل ہمارے چینلز موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ہماری ڈبیٹس موجود ہیں، پروگرامز موجود ہیں کہ ہم یہ 3 چیزیں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں 2-3 ڈراموں پہ ہم نے کیس کر کے وہ سٹارٹ بھی شروع کر دیا ہے، وہ سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. ہم نے لیگل بیٹل ہماری الحمدللہ سٹارٹ ہے، تو ہم تو کر رہے ہیں. ہاں، میری یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں تھا، تو وہ اب ایسے ہی پہنچا رہے ہیں. جیسے بھی آپ سے بات ہوئی ہے تو آپ آگاہ ہو گئے ہیں. مینس کے جیسے کمپنیز میں ہوتا ہے کہ ان کی پروگریس جو ہے منتھلی ویکلی ان کا جو ٹارگیٹ ہے پروجیکٹس جو ان کے چلتے ہیں جی کہ ہم نے یہ ٹاسک کر لیے ہیں، جی. ان کی ریکارڈ ایک ہوتا ہے. میں ریکارڈ جاننا چاہ اس رہا پہ تھا ایک سیپریٹ پروگرام کہ کرتے ہیں جس پہ ہم آپ کو اپنی پروگریس شیٹ کہ شیئر کریں ٹیکٹکس وغیرہ کہ وہ کہ عوام کے لیے گے. ہونا بھی چاہیے. کہ تاکہ جو لوگ مطلب دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے پروجیکٹس کے اندر ویری گڈ آئیڈیا. وہ ساتھ آپ کے کنیکٹ ہو سکیں. نہیں ضرور، انشاءاللہ ضرور کریں گے. تھینک یو حضرات، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے. گفتگو میں ہمیشہ تشنیگی رہ جاتی ہے. پرابلی از ون آف دا بیوٹیز آف اٹ، کہ اسی وجہ سے وہ پھر ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے. کچھ چیز اگر رہ گئی ہے تو ضرور انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.